ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس پہ میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے دن رات کی نفل نمازیں۔ نمبر 1، فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان بندہ جب ہر دن 12 رکعت نفل نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 12 سنتیں موقدہ ہیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ تو جو بندہ بھی فرائض کے ساتھ 12 سنتیں موقدہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے روزانہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پہ ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہر سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ روزانہ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لیتا ہے تو اس کے 360 جو جوڑ ہیں جسم کے، ان کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا چاہیے کہ یا تو ہم 2 نفل چاشت کے روزانہ پڑھیں، یا یہ جو کلمات ہیں 360 دفعہ ان کو ملا جلا کے پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، ہر ماہ کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے، 13، 14، 15۔ اسی طرح چاشت کی 2 رکعت پڑھوں، اور تیسرا، سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھا کروں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ چاشت کی نماز کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پہ اللہ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ تو اس لیے جو انسان بھی اللہ کی رحمت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 رکعت عصر کے فرائض سے پہلے ادا کرے۔ نمبر 4، مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھنا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد مغرب کی جماعت سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ نمبر 5، عشاء سے پہلے 2 رکعت پڑھنا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر تیسری بار یہ فرمایا، جس کا جی چاہے۔ تو اس لیے 2 رکعت نفل عشاء کی نماز سے پہلے ادا جو ہیں وہ کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اسی طرح امام نووی کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، نوافل کی ادائیگی گھر میں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے۔ اسی طرح جامع الصغیر میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی ایک نفل نماز جسے وہ ایسی جگہ پر ادا کرے کہ اسے لوگ نہ دیکھ سکیں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو فرائض ہیں وہ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ اب جو ہے ان تمام احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نفل نمازوں کو گھر میں ادا کرنا جو ہے وہ فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے سنت موقدہ ہیں، چاشت کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور گھر میں نوافل کی ادائیگی کے فوائد۔ نمبر 1، اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے اور انسان دکھاوے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، گھر میں نماز پڑھنے سے شیطان گھر سے نکل جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 3، نوافل گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسے فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنے سے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔